وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ غیر عالم کو تقریر کرنا کیسا، اور ایک عالم کو غیر عالم کو تقریر کرنے کی اجازت دینا کیسا؟ جواب یہ ہے، مذہب اسلام میں وعظ و تقریر کا رواج بہت سے اچھے اور نیک مقصدوں کے لیے ہے، جیسے عوام مسلمین تک قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کے صحیح احکام پہنچانا، مثلا ایمان و عقائد، عبادات و بندگی، حرام و حلال، واجبات و مکروہات وغیرہ کے ضروری مسائل سے انہیں آگاہ کرنا، اسلام و مذہب اہل سنت کی حقانیت اور اس کی تبلیغ و ترویج کے لیے دلیلیں قائم کرنا، باطل اور جھوٹے دین والوں، کافر اور گمراہ مذہبوں کے رد کے لیے قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس سے دلیلیں قائم کرنا، قوم میں پھیلے گناہ اور خرابیوں کو دور کر کے اصلاح معاشرہ کی نیک کوشش کرنا وغیرہ، یہ ہے اس کے مقاصد۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ان مقاصد کو کما حقہ، یعنی پوری کامیابی کے ساتھ ایک سنی صحیح العقیدہ مکمل و مستند عالم دین ہی پورا کر سکتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سرکار فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 426 پر فرماتے ہیں، مسجد میں وعظ کی بھی اجازت ہے جبکہ واعظ عالم دین سنی صحیح العقیدہ ہو، اور جلد 9 نصف آخر کے صفحہ نمبر 108 پر فرماتے ہیں، جو کافی علم نہ رکھتا ہو اسے وعظ کہنا حرام ہے اور اس کا وعظ سننا جائز نہیں۔ نیز امام ابو بکر محمد بن مسلم المعروف بابن شہاب زہری کی مشہور کتاب الناسخ والمنسوخ فی القرآن الکریم میں صفحہ نمبر 51 پر ہے، قال علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم لرجل یقص علی الناس هل تعلم الناسخ من المنسوخ فقال لا فقال ہلکت واہلکت، یعنی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے شخص سے فرمایا جو لوگوں پر قصے، کہانیاں اور واقعات بیان کیا کرتا تھا، واعظ کیا کرتا تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو قرآن مقدس کے منسوخ کے ناسخ کو جانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، تو بھی ہلاک ہوا اور تو نے دوسروں کو ہلاک بھی کیا۔ اسی طرح تفسیر در منصور میں ما ننسخ من آیتین کی تفسیر کے تحت جلد 1 صفحہ نمبر 553 پر اسی حدیث کے آخر میں یہ کلمات ہیں کہ مولا علی نے اس سے فرمایا، فخرج من مسجدنا ولا تذکر فی، ہماری مسجد سے نکل جا اور اس میں آئندہ وعظ و نصیحت و تقریر مت کرنا۔ اب رہی بات یہ کہ عالم کسے کہا جائے اور اس کے لیے کتنے علوم ہونے چاہیے، تو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان فتاوی امجدیہ جلد 4 صفحہ نمبر 98 پر اس سوال کے جواب میں کہ عالم ہونے کے لیے کتنی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عالم ہونے کے لیے بہت سی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور صرف بہت کتابیں نہیں بلکہ بہت علوم و فنون پڑھنے کی حاجت، حدیث و فقہ و تفسیر و اصول فقہ و اصول حدیث اور ان کے مبادی و مقدمات۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث، علم فقہ جس میں مسائل شریعت کا علم ہوتا ہے، علم تفسیر جس میں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کیا مراد ہے اسے سمجھنا، اصول فقہ، اصول حدیث یعنی فقہ کے قاعدے، ضابطے اور حدیث کے قاعدے، رولز وغیرہ کے علوم اور ان کی بنیادی باتیں اور بہت ساری ان سے متعلقہ جو تعلیم ہوتی ہے اسے حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں۔ اور جو حضرات دارالعلوم میں درس نظامی یعنی عالم کورس پڑھے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اداروں میں داخل نصاب یعنی سلیبس کورس میں عالم ہونے کے لیے 22 سبجیکٹ کی تقریباً 100 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جن میں زیادہ تر کتابیں خالص عربی زبان کی ہوتی ہیں۔ پھر فاضل اور مفتی ہونے کے لیے اور بھی زیادہ علوم و فنون کی کتابیں پڑھنا پڑتی ہے،
اور وہ بھی قابل اساتذہ کی بارگاہوں میں یوں ہی نہیں، ان کی بارگاہوں میں حاضر ہونا پڑتا ہے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کی باتوں کو سن کر دل میں بسانا پڑتا ہے۔ اور ایک طالب علم اپنی عمر کا بڑا حصہ وقف کر کے بڑی محنت کے بعد ان علوم و فنون کی کتابیں پڑھ کر ان میں کمال حاصل کرتا ہے، اور اساتذہ اور علماء کو اس پر اعتماد حاصل ہو جاتا ہے، تب اس کے سر پر عالم دین ہونے کا تاج رکھا جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتا، اتنی بڑی طویل مدت کا زمانہ اس کو دینا پڑتا ہے اور اس راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ لہذا اردو کی چند کتابیں اور رسائل پڑھنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا، اور نہ اسے تقریر و وعظ کا حق مل جاتا ہے۔ نیز جو کسی غیر عالم کو اس کی اجازت دے، یہ نااہلوں کو دینی منصب پر بٹھانے کے جرم میں گرفتار ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔